السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ناول سنانے جا رہی ہوں جو کہ نمرہ احمد کا ناول ہے اور اس کا نام ہے حالم اور پاکستان کا بہت ہی مشہور ناول ہے۔ چلیں جی تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ گدیلے پانیوں کا سنگم۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدیلی سی جگہ ہے، دور دریاؤں کا سنگم۔ بارش تڑا تڑ برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے وہ لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے، اس کے بال گیلے ہو کر گالوں پر چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے لت پت۔ وہ دراز قد اور کسرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہیں۔ وہ اپنے گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستین موڑتا ہے پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے۔ آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اوپر دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پر ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی ہے بے آواز، وہ دیکھو۔ آدمی مٹھی بڑھائے کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ حضور کہہ رہا ہے۔ پرندہ اس کے سر پر چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیروں جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کولمبور جزیرے کے ملک ایشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیانوں کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ سمندر اور اونچے پہاڑ، سبز اور کھلے باغات، وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر تھا۔ اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آواز، شور اور بے فکر قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ لوگ مصروفیت سے اوپر اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہے تھے، سڑکوں پر، دفتروں میں، گھروں میں۔ کولمبور کو عرف عام میں KL کہا جاتا تھا۔ کے مصروف کاروباری مراکز کے علاقوں میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پر آؤ تو آفس کیبن بنے تھے اور ورکرز مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس آفس میں ہر دن کی طرح کام جاری ساری ہے۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کی صورت کا حامل وہ درمیانے قد کا تھا اور چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ ایک آفس کے دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھولا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا مانس سا عدعمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھ اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دھکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میرے لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض
चीनी आंखें मौलिया पे जमा के ज़ोर से बोला, अभी तक तो बॉस को मालूम ही नहीं है कि इनका लैपटॉप, जिसमें हमारे बिजनेस के खुफिया दस्तावेज़ हैं और जो इन्होंने मुझे वायरसेस से पाक करने के लिए दिया था, मैं गुम कर चुका हूँ। जाओ खुदा के लिए। सर, तहम्मुल से मेरी बात सुने। मौलिया ने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है। वो चेक कर बोला, मलेशिया के लोग अमूमन मैंने ये कर लिया है की जगह अपना नाम लेकर कहते हैं कि मौलिया ने ये कर लिया है। अनवर साहब का झुका तर चेहरा तेज़ी से सीधा हुआ, आंखें फैली, बहुत से रंग चंद लम्हों में बदले। क्या मतलब? कैसे? वो तेज़ी से आगे हुए। हालम, मौलिया ने जोश और फ़ख्र से वो फ़ाइल सामने रखी। अनवर साहब ने चौंक कर उसे देखा, फिर स्याह फ़ाइल को सीधा किया। तुमने हालम को हायर किया? इनकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई, दिलचस्प सरगोशी में। आंखों में चमक उभरी। जी, मौलिया ने रात को ही उसे कॉल कर दी थी और सुबह तक इसने सारा खोज लगा लिया है। इतनी जल्दी? इनको खुशगवार सी बेयकीनी हुई। वो हालम है सर। हालम यानी ख्वाब देखने वाला, मगर ख्वाब वो हमारा पूरे करता है। हम जैसे लोग पुलिस के पास जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस लैपटॉप को शामिल करके उसे देखेगी ज़रूर, और हमारी कारपोरेटर सेक्रेटरी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और बॉस को भी इल्म हो जाएगा। इसलिए हमारे पास हालम जैसे प्राइवेट स्कैनर है। अच्छा, कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं था? तुमने बहुत अच्छा किया। हैरत है मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। हालांकि कितने काम करवा चुके हैं हम पिछले चंद माह में इससे। वो थकान से पहली दफ़ा मुस्कुराए, फिर ख्याल आने पर पूछा, कैसा है वो अब? वैसा ही नखरीला, मगरूर और मूडी है तो वो वैसा ही। कितनी मिन्नतें करना पड़ती हैं इसकी, फिर काम करने की हामी भरता है वो। लेकिन एक दफ़ा जिम्मेदारी उठा ले तो काम करके दम लेता है। ऐसे ही तो वो KL की ब्लैक मार्केट का सबसे ज़हीन और शातिर इन्वेस्टिगेटर नहीं है सर? इसकी जहानत। अच्छा, अब काम की तरफ आओ, इन्होंने बेजारी से टोका तो मौलिया की ज़बान को कफल लगा। फिर खलील सा मुस्कुरा के बोला, अच्छा ये देखें, इसने लैपटॉप को ट्रेस कर लिया है। इस वक्त हमारा लैपटॉप इस एड्रेस पर मौजूद है। मौलिया ने फ़ाइल खोल के इस पर एक जगह दस्तक दी। अनवर साहब आगे को झुके, ऐनक नाक पर जमाई और गौर से पढ़ा, ये तो किसी के घर का पता लग रहा है, मगर ये कौन? एक मिनट। इन्होंने चौंक कर आंखें उठाई, रंग उफक हुआ। ये तो तैनकू कामल मोहम्मद का घर है। इन्होंने चौंक के सर उठाया तो मुंह आधा खुल चुका था और पेशानी पर पसीने फूटने लगा था। तैनकू कामल ने हमारा लैपटॉप चुराया। ओ खुदाया, मुझे उठा ले। सब्र करें सर, सबर मैं बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो चीखे, मेरी कार से इनका लैपटॉप चोरी होता है और चोरी करने वाला कौन है? हमारा सबसे बड़ा हरीफ। या अल्लाह, वो अब तक क्या कुछ कर चुका होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इन्होंने परेशानी से सर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। मौलिया ने जल्दी से पानी का गिलास भर के इनके सामने किया। अनवर साहब ने झट गिलास उठाया और गटागट पी गए, फिर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगे। अभी तक तो मैंने सर को ये कह रखा है कि लैपटॉप ठीक करवा रहा हूँ। चंद घंटों से ज़्यादा मैं इनको टाल नहीं सकता। अब बताओ। वो खुद पे काबू पाते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा, वो कितनी जल्दी तनकू कामल के घर से लैपटॉप निकाल कर ला सकता है? कौन? मेरा दादा जो कब्र में बैठा तुम्हें ख़त लिख रहा है, यू इडियट। इन्होंने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा। पानी का गिलास कांपा ही। मौलिया खुद भी उछल ही पड़ा। मैं वो हालम का पूछ रहे हैं आप? मगर सर, वो तो इन्वेस्टिगेटर है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकेगा। और मगर अनवर साहब के तासरत और लाल निगारा आंखें देखकर वो गड़गड़ा के उठा, मैं कुछ करता हूँ, इनकी मिन्नत करता हूँ। अनवर साहब ने खामोशी से उंगली से उसे करीब बुलाया और डरते डरते इसकी तरफ झुका। अगर वो इतनी ज़ोर से गरजे के मौलिया बेख्तियार पीछे हटा। मुझे आज रात तक लैपटॉप ना मिला तो तुम्हारी नौकरी गई। जितना पैसा खर्च करना पड़े करो, मगर सारी रकम अदा करूँगा, लेकिन मुझे वो वापस चाहिए। राजर बॉस, इसने
اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے انڈال سا گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرف اپنی بیوی بچوں کی تصویروں کو دیکھا جو میز پر رکھے فریمز میں رکھی تھیں، اور پھر فون پر نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلدی ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گل گئی، چہرے کے زاویے بگڑے، مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ، وہ اب کے رکھائی سے بولا، مگر یاد رکھنا اگلے چند دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بےچارگی سے بولا۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ؟ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں۔ اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو۔ مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا۔ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، غنڈہ بدماشی نہیں کرتے۔ جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی افسرز ہیں، ان سے کہیں اچھے لوگ تنکو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنکو کامل ہے ایک امیر اور طاقتور آدمی، نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ دیکھو اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنکو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا، تو میں یہ نہیں کروں گا۔ سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رحمی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بے چارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ آفس بلینڈر سے چھین کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی، تیز دھوپ بے سائبان۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لائے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ حالم کا لہجہ اب کہ نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پر ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنکو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتوں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو، اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بےدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو وٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون مت کرنا۔ گھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز حالم، پلیز پلیز۔ وہ بلند آواز دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پر آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پر رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدود سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوں۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا۔ حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جائیں گے۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو، فوراً جواب آیا۔ کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو، حالم KLA کا بہترین اسکیمر انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے خلافت نہیں کروں گا۔
تمہارے یہ لکھنے تک میں پروفائلز تیار کر لوں گا۔ مولیا نے فوراً اسے نوٹ پر یہ لکھ کر سینڈ کیا، میں نے یہ لکھ لیا ہے، اس کو 550 دفعہ لکھو۔ وہ گرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پونجھی اور جلدی جلدی کاغذ قلم پر گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کو کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھا تھا کہ اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پنسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا جیسے دماغ پھٹنے کو ہو۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی بجی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ عالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کھلا لیپ ٹاپ بچھا کر یوں رکھا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا تھا اور فوٹو فریمز چھایا تلے آ گئے تھے، ان کو جیسے سائباں مل گیا ہو۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے تفصیل پڑھی۔ جو اتنے سال سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا ہے، بھلے وہ جوئے کا عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھا لیا۔ بیٹلر بند مٹھی ہونٹوں پر رکھ کے چند لمحے تفصیلات پڑھی۔ بیٹلر کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا تھا، جیسے یہ تو بالکل نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے عالم نے اس ہٹے کٹے آدمی کی پروفائل بنا کر دی ہے؟ یہ تو مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھرجھری لے کر کاغذ رکھ دیا۔ اب پرسنل اسسٹنٹ کی باری تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مولیا کو رونا آ گیا۔ یہ تو مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے اور قابلیت میں بھی کہیں آگے ہے۔ امریکہ کا پڑھا ہوا محنتی اور قابل نوجوان، اس کے سامنے میں بات بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کاغذ کو تو اس نے چھوا بھی نہیں۔ پھر اگلے کو دیکھا تو نگاہیں ٹھہر گئیں۔ دھیرے سے کاغذ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے لایا۔ وہ ان تمام پروفائلز میں پہلی نسوانی پروفائل تھی، تالیہ مراد۔ وہ نام پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ صفحے کے کونے میں اس کی تصویر بنی تھی۔ تصویر آج کی لی ہوئی تھی، جیسے کسی گھر کی چھت سے گیلری میں چلتی لڑکی کی تصویر اتاری گئی ہو۔ وہ لمبا سا مقامی طرز کا فراک پہنے ہوئے تھی، کونہی پر ٹوکری ٹنگی ہوئی تھی جس میں پھول تھے، اور وہ سر جھکائے کندھے کے پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ ماتھے پر سفید خوبصورت سا ہیٹ پہن رکھا تھا، جس سے سیاہ بال نکل کر کندھے پر گرے ہوئے تھے۔ جھکے سر اور ہیٹ کے باعث چہرہ واضح نہ تھا، مگر رنگت گوری نکھری ہوئی لگتی تھی۔ مولیا کی نظر ٹائپ شدہ الفاظ پہ جا رکی جو عالم نے اس کی پروفائل کرتے ہوئے لکھی تھی۔ تالیہ مراد، اس کا تعلق کشمیر سے ہے، 3 ماہ سے تنگو کامل کی ملازمہ ہے۔ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، مگر انگریزی اور ملے زبان ٹھیک سے بول لیتی ہے۔ بہت بطونی لڑکی ہے، قدرے بیوقوف اور جلد باز۔ آدھا دن تنگو کامل کی ملازمت کرتی ہے اور شام میں ایک ریسٹورانٹ میں ویٹریس کے طور پر کام کرتی ہے۔ کشمیر میں اس کا لمبا چوڑا خاندان ہے، جس کی کفالت یہی کرتی ہے۔ جو کماتی ہے وہی بیچ دیتی ہے، خود عام کپڑے اور جوتوں میں خوش باش گھوم رہی ہوتی ہے۔ تالیہ کو سوپ بنانے، احمقوں کی طرح بہت بولنے اور ہر چھپکلی کاکروچ کو دیکھ کر چیخ مار مار کے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ ایسی لڑکیوں میں سے ہے جس کے پاس اچھی شکل اور دراز قد کے علاوہ کوئی خصوصیات اور صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ذہانت نہ تعلیم۔ اس کے باوجود تنگو کامل ہو یا سوپ پارلر والے، سب تالیہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک کم ذہن، کم عمر اور سادہ سی لڑکی پر، مگر اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ ایماندار، سچ بولنے والی اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے۔
خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہے۔ انہی خامیوں کی وجہ سے وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکے گی۔ وہ ایک بے رحمانہ تجزیہ تھا۔ مولیا کی پیشانی پر افسوس کی لکیریں ابھری۔ حالم کتنا بے مروت اور شفاق ہے، یا شاید مادہ پرست۔ ابھی وہ کوئی اور تبصرہ کرتا لیکن صفحے کا آخری پیراگراف پڑھ کے ٹھٹک گیا۔ تالیہ یہاں اللیگل ہے۔ وہ نوکری کی تلاش میں آنے والی غیر قانونی پاکستانیوں میں سے ہے اور یہی اس کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر اس کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے۔ اور تب ہی تنگو کامل نے اسے ملازمت دی۔ اللیگل لڑکی یعنی کم تنخواہ اور مروت۔ کنجوس تو ہمیشہ سے تھا، غیر قانونی تارک وطن۔ مولیا نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، رنگت میں بھرے۔ پھر سے سرخیاں گل گئی تھیں اور فوٹو فریمز چھاؤں میں محفوظ دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ کار کی چابی اٹھاتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹ کر فائل میں رکھے، ایک نظر لڑکی کے پتے پر ڈالی اور فائل اٹھا لی۔ مجھے اس چند گھنٹوں میں اس لڑکی کے ذریعے باس کا لیپ ٹاپ واپس حاصل کرنا ہوگا۔ وہ ایک عزم سے باہر کو بھاگا۔ سوپ پارلر میں دوپہر اپنی ساری حد سے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی۔ یخنی کی خوشبو اور اشتعالانگیز دھوئیں سارے میں پھیلے تھے، سارے ریسٹورانٹ میں پھیلے ہوئے تھے۔ کچن میں ایک ساتھ بہت سی چیزیں پک رہی تھیں۔ اندر جھانکو تو دور ویٹرز پہ برتن لگا رہے تھے، ایک ویٹرس ایک بلیڈ پر جھکی اس میز رکھے ملغوم کو سجا رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اپرین اور ٹوپی پہنے کھڑا سوپ کے دیگچے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ صرف وہ فارغ بیٹھی نظر آتی تھی۔ خالی کاؤنٹر پر چوکڑی کے انداز میں بیٹھی اس نے اپرین پہن رکھا تھا اور بال ٹوپی میں مکید تھے۔ یہ واضح نہ تھا کہ وہ کتنے لمبے تھے، مگر چہرہ سرخ اور سفید سا تھا، سیبوں جیسے گال جن پر مسکرانے سے ڈمپل پڑتا تھا اور بڑی بڑی سبز آنکھیں۔ وہ ایشیائی نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی اور اس وقت آنکھیں گھما کے سب کو دیکھتی، مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دفتن دوسری ویٹرس نے سر اٹھا کے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کتنا کام پڑا ہے، اگر تم تھوڑا سا کر لو گی تو وزن نہیں کم ہو جائے گا تمہارا؟ تالیہ روک کے ہلکا سا ہنسی، پھر آنکھیں سیدھی ویٹرس پر جمائے بولی، میرے گانے سے سوپ میں ذائقہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نا، میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن سنا ہے اس میں موٹا سا پانڈا تھا۔ جو تم نے اپنی تنخواہ کا کیا کیا تالیہ؟ بوڑھے شیف نے ایک دم اس کی طرف گھوم کے سختی سے سوال پوچھا تو تالیہ کی زبان رکی لیکن مسکراہٹ برقرار رہی۔ جب معلوم ہے کہ تنخواہ پاکستان بھیجتی ہوں تو پوچھتے کیوں ہو پیارے اور موٹے سے بوڑھے؟ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی تو باقی سب بھی ہنس پڑے، سوائے شرف جو اسے گھور رہا تھا۔ لٹا دیا نا، ہر دفعہ کی طرح اپنے خاندان پہ سب کچھ، اپنے لیے کیوں کچھ نہیں رکھتی؟ وہ زچ ہوئے۔ ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤ نہیں ابے۔ اس نے بات کرتے کرتے کیلفر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پر مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں ہاتھ اور گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹرس کی ویٹرس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنسی اور کندھے جھکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسے اسی ناراضگی سے گھور رہا تھا۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسے کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کام کیوں نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی اور ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو نوکریاں کر کے گزارا کرتی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حد سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تالیہ اداس ہوئی۔ اب وہ بیمار رہتے ہیں، بھائی کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ سب کوشش تو کرتے ہیں، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ اگر میں ذرا
پڑھ لکھ جاتی تو کوئی اچھی نوکری کر لیتی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میرے کون سے اتنے خرچے ہیں یہاں، نہ پڑھائی وغیرہ کرنا پڑتی ہے اور نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی اللیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پر دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہے؟ ناراضگی سے چیخی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا تو بری پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے ہی کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا سلہاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب ان لیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا۔ میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے۔ خیر وہ تو انہوں نے نام سے بنوائے تھے، غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اسی وقت عقل سے کام نہیں لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی نا۔ کندھا سہلاتا ہوا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ اداسی سے آنکھیں جھک گئیں۔ اب اگر تنخواہ بھیج دیتی ہوں پاکستان تو کیا برا کرتی ہوں؟ ایک بھائی ہی تو ہے کمانے والا۔ اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا؟ اس نے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکال لی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگا لی۔ شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے پانی کا گھونٹ بوتل اوپر لے جا کر بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں ناراضگی پن سے بولی۔ شیف چند لمحے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہاری کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس جواب پہ تالیہ جو گوتم بدھ کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پر بیٹھی تھی، تھوڑی تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ اب ایک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سا داخل ہوا۔ ویٹرز شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے، جو انگلی سے گال پر دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھ چمکی، اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی۔ ہے نا؟ کیا؟ سب رکے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچل لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے چپکائیں۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹن دھکیلتے ہوئے شہر کی معروف ترین سڑک پر سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹرز تو جل بھن گئیں۔ ایک سوپ کی ریہڑی؟ بس تالیہ بس؟ عبید نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفا ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں؟ سوپ کی ریہڑی؟ اف تالیہ اف۔ ویٹر نے ٹرے اٹھائی اور پیر چٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے ارے، تمہیں معلوم بھی ہے ایک کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو، وہ پیچھے سے پکارنے لگی۔ تالیہ، کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچا ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزائی انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہوں، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بوڑھے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی۔ ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گئے۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے مسکرائی۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر، میری زندگی ان دونوں میں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں، میں بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ انداز میں کہہ رہی تھی۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سست سناتے کہ اب ایک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ ہاں، سویٹر وغیرہ پہن رکھا ہے،
پوچھ رہا ہے کہ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ! تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں پہنے اور ناک سگوڑ کے اس کی اس حرکت کو اور خالی سلپ کو دیکھا۔ عبیگ نے صفائی، تمیز، ادب سب خاک میں مل جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور باہر کو لپکی کیپ سر سے اتار دی۔ سیاہ بال جو کندھے تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے بال درست کرتی آگے چلتی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کونے کی میز پر مولیا بے چینی سے بیٹھا، چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا۔